درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ اللہم بارک وعلی آل ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ چلے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بدل دیا گیا۔ مکے میں رہ کر قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو بناتے تھے۔ جب مدینے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بدل کر بیت المقدس کر دیا گیا۔ تھوڑا سا الجھن ضرور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تسلی کی خاطر اس آیت کو نازل کیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے۔ قبلہ بدلنے سے کچھ ہونے والا نہیں اور قبلہ متعین کر دینے سے بھی کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ مشرق کا بھی مالک ہے اور اللہ مغرب کا بھی مالک ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ خانہ کعبہ تھا بیت المقدس کر دیا گیا، اس ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت اور فرما برداری اللہ کی کرنی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا، تو آپ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر دیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ جس طرف تم متوجہ ہوگے میں وہاں ہوں۔ اس آیت میں ہمیں بھی سبق دیا، غیروں کو بھی سبق دیا۔ خاص کر خانہ کعبہ میں ہی اللہ رہے، مغرب کے سمت میں ہی اللہ رہے، ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہر طرف ہے۔ دوسری بات یہ بھی بتا دی، خانہ کعبہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بیت المقدس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ معاملہ صرف اور صرف ہماری فرما برداری اور عبادت گزاری کا ہے۔ اگر میں کہوں کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ متوجہ ہو جائیے تو آپ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہی فرما برداری ہے۔ اور اگر اللہ کہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو جائیے تو آپ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہی بندگی ہے اور یہی عبادت ہے۔ دنیا کو بتا دیا کہ ہم خانہ کعبہ کی پرستش نہیں کرتے، بیت المقدس کی پرستش نہیں کرتے، اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ جیسا وہ کہے گا ویسے ہمیں کرنا ہے، اور کسی کی بھی کوئی پرستش ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف تم متوجہ ہوگے بس وہیں پر اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھے، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، بلکہ قرآن پاک کی یہ آیت موجود ہے، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جبرائیل حکم لے کر آ جائیں کہ اب آپ کا قبلہ پھر سے خانہ کعبہ کر دیا گیا۔ یہ آپ کی خواہش رہی۔ ایک سمت پر پوری امت کو لگا دینا اصل نقطہ نظر ہوگا کیا؟ کس سمت پر پوری امت کو رکھا جائے؟ اگر یہ حکم دے دیا جائے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر طرف اللہ موجود ہے، اس لیے آپ جدھر چاہیں چہرہ کر کے نماز پڑھ لیں، تو یہ عجیب سا لگے گا۔ 10 لوگ پورب کی طرف کر دیں گے، 10 پچھم کی طرف، 10 اتر کی طرف، 10 دکن کی طرف۔ اجتماعیت کے لیے اور اتحاد کے لیے ایک سمت پر پوری امت کو لگانا یہ سمجھ لیا جائے کہ ضروری کے درجے میں تھا۔ کس بنیاد پر پوری امت کو ایک جگہ ٹھہرایا جائے؟ قوموں نے الگ الگ بنیادیں تلاش کی۔ آیا کسی رنگ کو کہ جو اس رنگ کے ہوں گے بس اسی پر ساری امت کا اتحاد کر لیا جائے، کسی زبان پر پوری امت کا اتحاد کر لیا جائے، کسی لباس پر پوری امت کا اتحاد کر لیا جائے، کسی نسل پر پوری امت کا اتحاد کر لیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کی بنیاد ان چیزوں میں سے کسی کو نہیں بنایا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا۔ نوح علیہ السلام تک ان کا بنایا ہوا خانہ کعبہ چل رہا تھا، سارے کے سارے لوگ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے عبادت اور نماز پڑھتے تھے، بلکہ کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آنے سے 2000 سال قبل فرشتے بھی خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے۔ پھر اس زمانے کے بعد بنو اسرائیل کے انبیاء آتے رہے، ان کا قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت لے کر آئے تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا۔ لیکن یہ بیچ میں 16 یا 17 مہینے تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قبلہ بیت المقدس کر دیا، لیکن اس طاق میں وہ ضرور تھے
کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ اللہ کے یہاں نیک بندوں کی اور نیک لوگوں کی بڑی قدر ہے۔ اللہ ان کی باتوں کو سن لیتا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو طواف سے فارغ ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم سے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کروں۔ یہ ان کی دلی تمنا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا تو حکم میرے پاس ابھی تک نہیں آیا، لیکن ایک نیک اور صالح بندہ، ایک بڑے مرتبے کا صحابی حضرت عمر، ان کی خواہش تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کو قبول کر لیا اور یہ حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو مقام ابراہیم ہے اسے نماز کی جگہ تم لوگ بنا لو۔ نیک بندوں کی خواہشات اور نیک بندوں کی تمنائیں وہ سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے سے واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا الزام لگا دیا منافقوں نے۔ سارے صحابہ پریشان، نبی کا خاندان پریشان، حضرت عائشہ کے گھر والے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ یہ جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ جو خبریں آ رہی ہیں تہمت کی، غلط الزامات آ رہے ہیں، تم لوگوں کی کیا رائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے پر یہ چاہتا ہے کہ میرا نبی پاک اور صاف ہو، اسی طریقے پر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی پاک اور صاف ہو۔ یہ سراسر بہتان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی اس بات کو قرآن کریم کی آیت بنا کر نازل کر دیا۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان۔ اللہ نیک بندوں کی خواہشات اور ان کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ غزوہ بدر میں جب کفار پکڑے گئے تو سارے صحابہ کی تقریباً یہی رائے تھی کہ کچھ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رائے مانگی گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا اور رسول کے دشمن کو میں سرزمین مکہ پر دیکھنا نہیں چاہتا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی حکم میرا بھی ہے۔ نیک بندوں کی خواہشات اور نیک بندوں کی تمنائیں اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، مجھے بھی ابھی یاد نہیں آ رہا کیا کہا ہے۔ اچھا کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا اپنے بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تم بتاؤ کیا چاہتے۔ یہ نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور فرما بردار جو ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اگر ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ الغرض
تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت لے کر آئیں تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ متعین کیا، لیکن پھر ان کا قبلہ بیت المقدس کر دیا گیا۔ پھر 16 یا 17 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حکم دیا گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر دیں۔ یہ ان کی خواہش اور تمنا تھی، اللہ نے اس خواہش کو، اس تمنا کو پوری کر دیا۔ قرآن کریم نے مسجد حرام کا استعمال کیا کہ آپ کا قبلہ مسجد حرام ہونا چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں یا ایسی جگہ پر ہے جہاں سے خانہ کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو خانہ کعبہ کا کچھ حصہ آپ کے چہرے کے بالمقابل ہو، اور اگر آپ وہاں سے دور ہیں، آپ اس مسجد میں ہیں، تو صرف آپ کا قبلہ مسجد حرام کی طرف ہو جائے، بس یہی کافی ہے، آپ کی نماز ہو جائے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جہاں تم چہرے کو پھیرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس وہی اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ایک بات اور سمجھنی ہے، عبادت کسی سمت کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں اور اسی کو اپنی عبادت سمجھے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اصل عبادت اور فرما برداری اللہ کی فرما برداری اور اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ جس زمانے میں جس چیز کا اللہ تبارک و تعالی حکم دے بس وہی کرنا، یہ ہے اصل عبادت۔ اس کے خلاف چاہے ہمیں اور آپ کو جتنا اچھا لگے، وہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بھلائی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مغرب کی طرف کر لیں یا مشرق کی طرف کر لیں، بلکہ بھلائی اس میں ہے کہ اللہ کی باتوں پر آپ ایمان لے آئیں، اللہ کی باتوں کو اور اللہ کی فرما برداری آپ کریں۔ یہ قبلے کا ادھر ادھر کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ آیا اس پر چوں چرا کرتے ہیں لوگ یا ہماری بتائی ہوئی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ قبول کر لینا ہی اصل ہے، اس کے پیچھے پڑنا کہ خانہ کعبہ تھا، بیت المقدس ہوا، پھر خانہ کعبہ ہو گیا، قیامت تک یہ رہے گا، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ عادت یہودیوں کی تھی، نصرانیوں کی تھی، وہاں کے مشرکین کی تھی۔ ہم ایمان والوں کی عادت تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ایک وقت کہے کہ تم رمضان کے مہینے میں بھوکے رہ جاؤ، تو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں بھوکے رہنا ہو۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے خانہ کعبہ کا تم طواف کرو، تو چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس رکن کو پورا کرنا ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو حرم شریف کو چھوڑ کر اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم منی چلے جاؤ۔ آپ ذرا سوچیں یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے۔ حرم شریف میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر تھا، وہاں سے ہمیں ہٹا کر منی بھیج دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اصل حرم نہیں ہے، منی نہیں ہے، مزدلفہ عرفات نہیں ہے، ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ معاف کیجئے گا، اہمیت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ گرچہ تمہیں 1,00,000 مل رہا، بس یہ میرا حکم بند ہو گیا، اب تم چلے جاؤ منی، مزدلفہ چلے جاؤ، کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، کھڑے رہنا، اور کیا کرو؟ عرفات چلے جاؤ، کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، ویسے ہی رہنا۔ عجیب و غریب ماجرا ہے، لوگوں نے اسلام کو صحیح طریقے پر سمجھا ہی نہیں۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی اور پنجابی یہی اسلام ہے، نہیں، اس سے ذرا نکل کر دیکھیں۔ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت گزاری، یہ بھی اسلام ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسعت اعلیٰ ہے اور جاننے والا ہے۔ آپ عرفات جاتے ہیں، عرفات میں حاضری کو حاجیوں کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے کیا؟ جا کر دیکھ لیجئے، ایک کھلا چٹیل میدان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ تو کہیں گے کہ اس سے بہتر تو ہماری کچی مسجد ہے، خوبصورت ہے، اے سی کا بھی انتظام ہے، حرم شریف ہے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں ہوٹل ہے اور اے سی کا انتظام ہے، یہ دھوپ میں ہمیں کیوں یہاں بھیج دیا گیا؟ اللہ نے کہا کہ بس بات میری مان، اسی میں خیر ہے۔ قربانی کے ایام جب آتے ہیں تو آپ نے دیکھا بڑے سے بڑے جانور کو لوگ قربان کر دیتے ہیں، اتنا سارا تو کھا نہیں پاتے ہیں، نامعلوم کتنا تقسیم کر دیتے ہیں، کھانے سے زیادہ تو تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ اگر سوچیں کہ کھانا ہی تو تھا، ایک بکرا ہی ذبح کر لیتے ہیں چھوٹا سا، کیا ضرورت ہے اتنی بڑی گائے قربانی کرنے کی؟ نہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کسی کا خون بہا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی عبادت خون بہانے سے زیادہ بہتر اور کوئی عبادت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت گزاری چل رہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ یہودیوں کا عجیب و غریب مزاج تھا، نصرانیوں کا بھی عجیب مزاج تھا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان رکھا تھا، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رکھا تھا، اور مکے کے مشرکین کو تو کہنا ہی ہے، جتنے فرشتے ہیں اللہ کے، ان سارے فرشتوں کو ان لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں مان رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ان لوگوں نے اللہ کو لڑکا اختیار کر لیا۔ اللہ نے جواب دیا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ عقلی اعتبار سے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا کوئی لڑکا ہو،
اور ایسے ہی سرسری طور پر بھی آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ کا کوئی لڑکا ہونا چاہیے. آپ فرض کریں اللہ کا لڑکا اگر ہم نے مان لیا تو یا تو اس سے ہٹ کر مانیں گے یا اللہ ہی کی طرح مانیں گے. ہمارے اور آپ کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ ہماری طرح ہوتے ہیں یا نہیں؟ جانور تو نہیں ہوتے. ہمارے اور آپ کے بچے ہماری طرح ہوتے ہیں. اگر اللہ ہی کے جنس سے بچے کو مان لیا جائے کہ یہ اللہ کا بچہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوبیاں اس کے اندر آئے گی. حالانکہ اللہ تنے تنہا ہے اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں، سبحانہ، سب سے پاک ہے. اور اگر اس کے غیر جنس سے مانا جائے کہ اس کا بیٹا تو ہے لیکن اس کی طرح نہیں ہے، پھر تو یہ عیب کی بات ہے. اگر ہمارے اور آپ کے بچے جانور ہو جائیں تو عیب کی بات ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا اور کوئی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے وہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ نے جواب دیا کہ اللہ ہی کے لیے وہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ انوکھے طرز پر بنانے والا ہے اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ انوکھے طرز پر بنانے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. بنانے کا طور طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وجود دینا ہوتا ہے، تیار کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کن، ہو جاؤ، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. ساری چیزوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اللہ نے اس چیز کو کن فرمایا، وہ چیز سامنے موجود ہو گئی. لکھا ہے مفسرین نے کہ انسانوں کو بنانے کا طریقہ اللہ کے یہاں دوسرا تھا. یہ جو اشرف المخلوقات ہے انسان، یہ ویسی ہی نہیں ہے. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو کن کہہ کر بنایا، لیکن جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے انسان کو کن کہہ کر نہیں بنایا. خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے اسے بنایا. یہ اس کی عزت کی بات ہے اور عظمت کی بات ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پورا حکم، پورے احکام انسان کو سپرد کرنے تھے. اللہ نے کہا کہ جس مخلوق کے ہم سپرد کریں گے اپنے تمام احکام، وہ اور مخلوقات سے الگ ہوگا. کن کہہ کر ہم نے سب کو بنایا، انسان کو کن کہہ کر نہیں. خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام اور اپنی فرما برداری ایک ایک کر کے بڑی بڑی مخلوق کے سامنے رکھی ہے. اللہ نے انا ارزنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمان کے سامنے رکھی، زمین کے سامنے، پہاڑ کے سامنے، بہت بڑی بڑی مخلوق ہے. فابین ان یحملنها، سب لوگ ڈر گئے کہ نہیں، ان احکام کی پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی ہے. تب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو اشرف المخلوقات ہوگی. پیدا بھی کریں گے تو تم لوگوں کی طرح نہیں، تمہیں تو ہم نے کن کہہ کر بنا دیا، ہم اسے اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے. احکام اس مخلوق کے سامنے پیش کریں گے، وہ مخلوق اطمینان و سکون کے ساتھ اسے قبول کر لے گی. یہ گویا کہ ہمارا اور آپ کا اللہ کے سامنے کہہ لیا جائے کہ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ ہم انسان بن کر جاویں گے
اور ہم تیرے احکام کی فرما برداری کریں گے، تیری اطاعت گزاری کریں گے۔ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، لیکن معاملہ کچھ اور ہی نظر آتا۔ صبح سے شام تک ہم اپنی شخصیت پر نظر ڈال لیں کہ کتنے وقت کو اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت گزاری میں ہم نے لگا دیا، اور کتنے وقت کو ہم نے گناہ میں لگا دیا۔ ہم اور آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا صرف یہی اللہ کی فرما برداری ہے، نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، نماز روزے وغیرہ، اور بہت سارے ذرائع ہیں۔ ہم تو ہر وقت 24 گھنٹے عبادت کے اندر رہ سکتے ہیں۔ چلے نبی کے سنت کے طریقے پر، کھانا کھائیں نبی کے سنت کے طریقے پر، گھر میں داخل ہوں نبی کے سنت کے طریقے پر، لوگوں کے ساتھ معاملات کریں نبی کے طریقے پر، تجارت کریں نبی کے طریقے پر، سونا ہو نبی کے طریقے پر، اٹھنا بیٹھنا ہو نبی کے طریقے پر، اپنا لباس، اپنی شکل، جو کچھ بھی زندگی کے اندر ہیں ان سب کو ہم نبی کے طریقے پر ڈھال لیں تو یہ ساری عبادت اور فرما برداری میں تبدیل ہو جائے گی۔ بدیع السماوات والارض، آسمان کو نئے انوکھے طرز پر بنانے والا ہے اور زمین کو انوکھے طرز پر بنانے والا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے اس کے لیے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔